میری بھابھی نے ہم پر چوری کا الزام لگایا تو بھائی نے ہماری ایک نہ سنی اور آدھی رات کو مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ ہم دونوں نے میری ایک سہیلی کے گھر جا کر پناہ لی۔ میرا یونیورسٹی میں آخری سمیسٹر چل رہا تھا، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی اور ایک گھر کرائے پر لے لیا اور یوں اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ میری ڈگری مکمل ہوئی تو میں نے مقابلے کا امتحان دیا اور پولیس میں آفیسر لگ گئی۔ ایک دن مجھے کال موصول ہوئی کہ گاؤں کا وڈیرا کسی کو درخت کے ساتھ باندھ کر اس پر تشدد کر رہا ہے۔ جب میں موقع پر پہنچی تو وہ مظلوم آدمی تو میرا بھائی۔ میں یونیورسٹی سے گھر واپس آئی تو گھر کے قریب پہنچ کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ محلے کے لوگ مجھے تمسخرانہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ گھر کے اندر پہنچتے ہوئے بھی محلے والوں کی تمسخرانہ نظروں کو اپنی پشت پر میں اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر جو دبی دبی مسکان تھی اس کی وجہ میری بھابھی تھی۔ جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی بھابھی نے ہمارا جینا محال کر دیا تھا۔ ہم اپنی قریب بانجی کو یہ سوچ کر بیاہ کر لائی تھی کہ وہ ان کو بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ میرے ساتھ بھی بھابھی کی شادی سے پہلے بہت دوستی تھی، مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی تھی اور شادی کرتے ہی ان کا رویہ اور نظر بدل گئی تھی۔ جب بھی اماں یا میں بھائی سے شکایت کرتے تو وہ الٹا ہم پر ہی غصہ کرتی۔ آپ کی وجہ سے ہی میں نے شبانہ کے ساتھ شادی کی تھی، سوچ کر آپ اپنی پسند سے لڑکی لے آئیں گے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے، مگر آپ لوگوں نے تو آتے ساتھ ہی میری بیوی سے بندش باندھ دی ہے۔ اس کے ساتھ کس بات کی ضد ہے آپ کو؟ اتنا تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ آپ کی اپنی بانجی ہے۔ بھائی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ غصے سے بھولے جا رہے تھے۔ اماں اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ میری اماں بہت غصے والی تھی، وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی، جو بات ہوتی وہ منہ پر کہہ دیا کرتی تھی اور اپنی اس عادت کی وجہ سے وہ پورے خاندان میں مشہور تھی اور بھائی اماں کی اس عادت سے چڑھتے تھے۔ بھائی کو لگتا تھا کہ اماں اپنی اس عادت کی وجہ سے مجبور ہیں، مگر بھائی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بار اماں کی کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ بھابھی ہمارے ساتھ زیادتی ہی کر رہی تھی۔ نہ جانے انہیں ہمارے ساتھ کس بات پر خواہش تھی، ہر وقت زہر ان کی زبان اگلتی رہتی تھی۔ جب یونیورسٹی سے گھر واپس آتی تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہتی، تو آ گئی وہ، پورے دن یونیورسٹی میں نہ جانے کیا گل کھلاتی رہتی ہے، کس کے ساتھ وقت گزارتی ہے اور تمہیں پڑھائی کے نام بھی گولی دے رکھی ہے۔ اس کے بھائی بھی بہت بے وقوف ہے، جوان لڑکی کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا، اس کی شادی کر دو، مگر نہیں، انہوں نے تو تماشا لگانا ہے۔ بھابھی کی ایسی باتیں دروازے سے باہر تک سنائی دیتی تھی اور محلے والے ہمارا خوب بھی تماشا دیکھتے تھے۔ ہم اگر کسی بات پر بھابھی کو ٹوک دیتی تو پورا پورا دن اونچی اونچی آواز میں بولتی رہتی اور محلے کے اڑوس پڑوس کے لوگ خوب ہی یہ سب سن کر محفوظ ہوتے رہتے۔ ساری زندگی میں نے اور اماں نے کبھی کسی کو خود پر بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں نے خود کو ہمیشہ یہ سمیٹ کر رکھا، یہ سوچ کر کہ میں بے باپ کی بچی ہوں، اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو میں نے بھائی میری جان لے لے گا اور ماں وہ تو چیتے جی مر جائیں گی۔ سر چھپا کر گھر سے نکلتی تھی، بہت سارے لوگ میری طرف پڑھتے بھی تھے، کوئی دوستی کے نام پر تو کوئی بری نیت لے کر، مگر میں نے سب کو دھتکار دیا، اپنی نیت صاف رکھی تاکہ میری منزل آسان ہو جائے۔ اور اب وہی محلے والے ہم پر ہنستے تھے، انہیں ہم پر باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا کیونکہ بھابھی اب یہ خود ہی سب کو اس باتیں سنانے کا موقع دے رہی تھی۔ ہم آپ کب تک یہ سب برداشت کریں گے؟ آخر آپ بھائی کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ تو اپنی بیوی کو سمجھائے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کیا کریں۔ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے تمسخر دیکھ کر مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ ماں بھی بسی سے رونے لگی، انہیں روتا دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ مجھے اتنا سب کچھ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ امی تو پہلے ہی بھابھی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اس رات میں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے امی کے پاس ہی رو گئی تھی کیونکہ امی پریشان تھی، تو میں نے سوچا کہ آج امی کے پاس رو کر انہیں تسلی دیتی ہوں۔ ویسے بھی پورا دن میں اتنی مصروف رہتی تھی کہ امی کے پاس تو گھڑی بیٹھ کر باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آدھی رات تک میں امی کے ساتھ باتیں کرتی رہتی اور پھر جب میری آنکھ نیند سے بند ہو گئی تو امی بھی سو گئی۔ صبح سویرے کا وقت تھا جب ہمارا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا، میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ امی بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، یعنی کیا ہو گیا شبانہ؟ کیوں دروازے اتنے زور زور سے بجا رہی ہو؟ شبانہ نہیں، میں ہوں ادھی۔ دروازہ کھولنے، دروازے پر بھائی تھی اور اتنے غصے میں کیوں تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بھائی نے کمرے میں آتے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ اس کے ساتھ ہی بھابھی بھی کمرے کے اندر آ گئی، اونچا اونچا بولنے لگی، ماں بیٹی کو گھر سے باہر نکال دو، آرش نے میرے زیور چرایا ہے، کل کو یہ مجھے قتل کر دیں گی، میرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کر دیں گی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں عدیل، عتیج یہ تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ دونوں میری وجہ سے تمہاری بھی دشمن بن چکی ہیں، اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنے میں دیر نہیں لگائیں گی۔ کیا بات کریں آپ بھی سوچ سمجھ کر بولا کرے، اور بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں صبح صبح
اتنا غصے میں کیوں آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز اونچی ہو گئی تھی۔ تب بھائی نے ایک بار پھر سے مجھے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ بڑی آئی میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے۔ یہی سکھایا ہے تمہاری یونیورسٹی والے نے تمہیں کہ بڑے بھائی سے کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ ایک تو چوری کی، اوپر سے سینہ زوری۔ ہاں تم نے ہی میری بھابھی کا زیور چرایا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانو، بھابھی سے معافی مانگو۔ الٹا تم مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی، قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے امی کے پاس آئی تھی۔ امی بھائی کو بتائیں گے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، میں نے کیوں بھابھی کا زیور چرانا ہے، میں ایسا نہیں کیا۔ تب بھائی مجھے بات نہ سننے پر کھینچتے ہوئے میرے کمرے سے لے گئے تھے۔ انہوں نے میرا لا کر کھولا، سامنے ہی بھابھی کا زیور تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ بھائی مجھے نہیں پتا یہاں پر کیسے آیا، میں نے کوئی چوری نہیں کیا، مجھ پر یقین کرے بھابھی، یہ سب مجھے پھنسانے کی سازش کر رہی ہیں۔ میرے اتنا بولنا ہی تھا کہ بھابھی زور زور سے رونے لگی۔ ہاں ہاں مجھے برا بنا دو، ایک تو میں اس گھر میں مظلوم ہوں، تم دونوں ماں بیٹی ہر وقت میرا جینا آرام کی رکھتی ہو، میرے زیور چرا لیے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانو، الٹا مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ بھابھی نے ایسا کھیل کھیلا کہ بھائی نے مجھے اور امی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ہم دونوں سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں بے بسی، قرب، تکلیف، تنہائی، دکھ دیکھا تو مجھے بہت ہی غصہ آیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا بھابھی کو گولی مار دوں۔ غصہ تو مجھے بھائی پر بھی تھا جنہیں اپنی بہن پر یقین نہیں تھا، اپنی ماں کی تربیت پر بھروسہ نہیں تھا، بس جو کچھ ان کی بیوی نے کہا اسے سچ مان کر فیصلہ سنا دیا۔ ایسا بھلا کہاں ہوتا ہے؟ ہم اب کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ میں روحان سی ہو کر امی سے پوچھا تو وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اوپر والا بہت بڑا ہے، یہ زمین بھی بہت بڑی ہے، وہ کسی نہ کسی کے دل میں ہمارے لیے رحم پیدا کر دے گا۔ امی پھر بھی کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جہاں پر جانے آپ کے دل میں خیال ہو، کوئی رشتہ دار، کوئی آپ کی سہیلی۔ میں ایک ایک کر کے سبھی کے نام گنوانے لگی تھی۔ امی کے لبوں پر مسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سگی بہن کی بیٹی کو بہو بنا کر لائی تھی، اب اس نے ہمیں بے سہارا کر دیا۔ اب اسی بہن کے گھر جاؤں گی تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہمیں گھر میں پناہ دے دے گی؟ ارے یہ سب وہ اپنی ماں کے اشارے پر ہی تو کر رہی ہے۔ میری بہن اگر مجھ سے محبت کرتی تو اپنی بیٹی کو یہ سب کرنے پر وعدہ نہ کرتی۔ امی آپ کو یقین ہے یہ سب خالہ کو معلوم ہے؟ خالہ جانتی ہیں کہ بھابھی سے یہ سلوک ہمارے ساتھ کر رہی ہے؟ میں بے یقینی میں مبتلا ہو کر امی سے پوچھا تو ایک بار پھر سے ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ ہاں میں نے ان ماں بیٹی کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ میری بہن اس سے خود کہہ رہی تھی کہ ان ماں بیٹی کو گھر سے نکالنے کی تیاری کرو ورنہ یہ تمہارے شوہر کو تم سے چھین لیں گی۔ میری سگی بہن، میری ماں جائی، وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تبھی مجھے اپنی سہیلی ماریا کا خیال آیا تھا۔ ماریا نے ہمیشہ ہر برے وقت میں میری مدد کی تھی، میرے کام آئی تھی۔ میں نے سوچا اس وقت بھی وہ ہماری مدد کرے گی۔ میں امی کو لے کر ماریا کے گھر آ گئی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ہمارے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر وہ کھٹک گئی تھی۔ کیا بات ہے سارا، تم آنٹی کے ساتھ اتنا سارا سامان لے کر کیوں آئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے روتے ہوئے ساری کہانی سنا دی تو وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی دیکھو میرے گھر کے حالات بھی تمہارے سامنے ہیں۔ میری بھابھی تمہاری بھابھی سے مختلف نہیں ہے، وہ تو ہم لوگوں کو مشکل سے برداشت کرتی ہیں، وہ تم لوگوں کو تو ایک پل بھی یہاں پر نہیں رہنے دے گی، وہ تو ویسے ہی۔ اور اگر تم یہاں پر رہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے کردار پر کسی قسم کا کوئی الزام لگا دے۔ کیا تم یہ بات برداشت کر لو گی؟ یہ سن کر ہی میں کانپ کے رہ گئی تھی۔ میری بات سنو تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ماریا میری مدد کرو، مجھے کوئی مشورہ دو۔ کہنے لگے ابھی کچھ دن یہیں رک جاؤ، میں سب کچھ یہی کہوں گی کہ تم 2-4 دن کے لیے میرے پاس رہنے کے لیے آئی ہو، تمہارے گھر میں کام ہو رہا ہے۔ اس لیے میں اس دوران کچھ سوچتی ہوں۔ ماریا کے گھر کے لیے بھی خالی گھر پڑا تھا۔ ماریا نے اپنے امی کو ساری بات بتا کر ان سے کہا کہ وہ مالک مکان سے بات کریں، وہ ہمیں کم پیسہ پر مکان کرائے پر دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یوں بھی جب اس نے ہماری ساری کہانی سنی تو اسے بھی ہم پر ترس آ گیا تھا۔ وہ خدا ترس انسان تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے کام آتا تھا، محلے کی سبھی لڑکیوں کو وہ اپنی بہن بیٹیاں کہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں بھی اس گھر میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور بیماریاں کی ہی مشورے پر، اس کے کہنے پر میں نے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کو اکیڈمی کی شکل دے دی تھی۔ اب جب یونیورسٹی سے گھر واپس آتی تو ماریا کے ساتھ مل کر میں بچوں کی ٹیوشن پڑھاتی۔ چند دنوں میں ہی میں اس قابل ہو گئی تھی کہ گھر کا کرایہ اور اپنی ضروریات اٹھا سکتی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، کچھ اطمینان امی کے چہرے پر بھی جھلکنے لگا تھا، مگر جو کل اور جو تکلیف میں ان کی آنکھوں میں دیکھتی تھی وہ مجھے راتوں کو سوتے ہوئے بھی بے چین کر دیا کرتی تھی۔ کتنے مہینے گزر گیا، میرا فائنل سیمسٹر بھی مکمل ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے نہ تو میں کبھی اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر گئی تھی، اور نہ کبھی ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کی تھی، اور نہ کبھی ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔
تھوڑا وقت مزید گزرا تو مجھے بہت اچھی کمپنی میں جاب مل گیا، امی کلیکل میں شہر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی روز آنے جانے میں اب مجھے بہت ہی وقت ہوتی تھی۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تب تک تو گاؤں والی بس میں ماریہ کے ساتھ ہی سفر کر لیا کرتی تھی، مگر اب ماریہ کی شادی ہو گئی تھی اور اکیلے میں اتنی دور آنے جانے کے حق میں نہیں تھی، اور ویسے بھی اب میری اتنی تنخواہ تھی کہ میں آسانی سے اپنے اور ماں کے اخراجات برداشت کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ میں نے CSS کی تیاری بھی شروع کر لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب میں کسی قابل بن جاؤں۔ میری ہمیشہ سے ایک خواہش تھی کہ میں افسر بنوں، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں، اور جب سے بھائی نے ہمیں گھر سے نکالا تھا تب سے تو میری یہ خواہش جنون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میری خواہش، میرا جنون بالآخر حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے یادگار دن تھا جب میں نے CSS کے نتائج کی فہرست میں اپنا نام دیکھا۔ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا تھا اور اب میں پولیس میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ یہ کامیابی صرف ایک نوکری کا حصول نہیں تھی، بلکہ یہ ماں کی آنکھوں میں جھلکنے والے ہر قرب اور میری ذات پر لگائے گئے ہر چھوٹے الزام کا منہ توڑ جواب تھی۔ SP کی وردی پہن کر جب میں پہلی بار گھر آئی تو میری ماں کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وقت نے ان کے چہرے پر گہری لکیریں کھینچ دی تھی، مگر اس تینوں لکیروں کے بیچ سے جو سکون اور فخر سے لگ رہا تھا اس نے میرے سارے دکھ دھو ڈالے، اور وہ چپ چاپ اٹھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا بیٹی۔ اس دن کے بعد سے میرا اپنے بھائی اور بھابھی سے کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ میں اپنی نئی ذمہ داریوں اور نئی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ شہر میں پرسکون ماحول میں ہم دونوں ماں بیٹی نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کر دیا تھا۔ میری ڈیوٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نے اپنا رہن سہن کافی تبدیل کر لیا تھا تاکہ میری ماں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ پرانی تکلیفوں جو آتے ہم محض ایک خواب کی طرح لگتی تھی، جن کے کڑوے پن کو میری کامیابی کی مٹھاس نے ختم کر دیا تھا۔ میں پچھلے کئی ہفتوں سے ایک کیس پر کام کر رہی تھی۔ یہ کیس گاؤں کے بٹیرے کا تھا۔ وہ ایک مؤثر اور ظالم شخص تھا جس نے درجنوں لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ وہ گاؤں کے غریبوں کا استحصال کرتا تھا، انہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا تھا، ان کی زمینیں ہڑپ کرتا تھا اور خواتین پر بری نیت رکھتا تھا۔ میں نے خفیہ طور پر اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ میرا مقصد تھا کہ اسے صرف گرفتار نہیں کرنا بلکہ اسے جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا تاکہ وہ انصاف کے شکنجے سے کسی صورت نہ نکل سکے۔ آج وہ دن تھا جب مجھے عملی کے وڈیرے نے ایک اور آدمی کو بہت پریشان کیا اور وہ اس وقت اسے اپنے جنگلے میں درخت کے ساتھ باندھ کر تشدد کرے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے اندر کا جنون بیدار ہو گیا۔ یہ میرے لیے موقع تھا کہ میں برسوں سے دبی ہوئی عوامی فریاد کا جواب دوں۔ میں نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی ٹیم کو تیار کیا اور فوری طور پر موقع پر جانے کا فیصلہ کیا۔ کتنے وقت سے میں وڈیرے کے خلاف شکایتیں سن رہی تھی اور مجھے موقع تھا کہ میں برداشت اسے پکے ثبوت کے ساتھ پکڑ سکتی تھی۔ میں نے اپنی سرکاری جیپ کو تیزی سے سویڈان جگہ کی طرف موڑا۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو پوزیشن لینے کا حکم دیا، جو خود دوڑ کر اس درخت کی طرف دیکھی جہاں وڈیرا کھڑا تھا۔ منزل دل دہلا لینے والا تھا۔ ایک مظلوم شخص درخت کے تنے سے مضبوطی سے بندھا ہوا تھا، اس کے جسم پر تشدد کے تازہ نشانات تھے۔ وڈیرا اپنے گروہ کے ساتھ کھڑا اسے بری طرح سے گالیاں دے رہا تھا اور ہاتھ میں پکڑی لاٹھی سے اسے مارنے ہی والا تھا۔ رک جاؤ، میری گرجدار آواز نے پورے ماحول میں سناٹا پھیلا دیا۔ وڈیرا جب مجھے پلٹ کر دیکھا تو میری وردی اور میرے روب کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ وڈیرے نے غصے سے میری طرف دیکھا، مگر اس نے مجھے پہچانا تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں بہت ایماندار ہوں، بکنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ میں کتنے عرصے سے اس کے پیچھے پڑی ہوں۔ آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس نے مجھے دھمکانے کی بہت کوشش کی کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے، اس کی پہنچ اوپر تک ہے۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے ساتھیوں کو وڈیرا اور اس کے ساتھی کو فوراً گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ میری نظریں اب اس مظلوم بندے ہوئے شخص پر پڑی۔ تشدد اور گرد و غبار سے اس کا چہرہ بکھرا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے تار تار۔ میں جیسے اس کے قریب گئی وہ اپنا سر جھکا چکا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، میرے قدم وہیں جم گئے، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا بھائی تھا، وہی بھائی جس نے ایک ظالم بیوی کے چھوٹے الزام پر اپنی ماں اور مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ایک اہلکار سے کہا کہ اسے کھولا جائے اور طبی امداد دی جائے۔ بھائی کو رسیوں سے آزاد کیا گیا تو وہ شرمندگی اور ندامت سے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میری وردی اور میرا روب دیکھ کر جیسے سکتے میں چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے ضبط کو قائم رکھا اور وہاں موجود ایک گاؤں والے سے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بی آپ کے بھائی کی تو نوکری چلی گئی تھی، بہت برے حالات ہو گئے تھے، اس لیے قریبی سے تنگ آ کر انہوں نے
وڈیرے کے گھر میں خدمت داری کی نوکری کر لی تھی، اس کی بیوی وڈیرے کے پاس نوکری کرتی تھی۔ وڈیرے کی اس کی بیوی پر بوڑھی نظر تھی اور وہ تمہارے بھائی کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وڈیرا اس سے بہت برا سلوک کرتا تھا۔ آج اس نے اسے چوری کا جھوٹا الزام لگا کر باندھ دیا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ چوری کا جھوٹا الزام، یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، وہی الفاظ جو میری بھابھی نے کبھی ہم پر لگائے تھے۔ انہوں نے مجھے چور کر دیا، عورت نہ جانے کیا کچھ کہا تھا، مجھ پر کتنے الزامات لگائے تھے۔ اب وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ بھائی آپ جانتے ہیں اس رات کیا ہوا تھا؟ میں چور نہیں تھی، میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ بھائی نے روتے ہوئے میری بات کاٹ دی تھی۔ میں جانتا ہوں اس رات کیا ہوا تھا۔ مجھے میری بیوی نے سب بتا دیا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے اور سب کچھ جس کے ساتھ ہوا وہ کبھی اس نے تمہارے لیے سوچا تھا؟ میں بھی بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنی بہن پر اعتبار ہونا چاہیے تھا۔ بیوی کی باتوں میں آ کر تو گھر سے باہر نکال دیا، ماں کو گھر سے نکال دیا، اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے گھما دیا۔ میں کتنا بد نصیب ہوں۔ بھائی زمین پہ بیٹھ کر رونے لگا۔ میں بھائی کے پاس گئی، اسے گلے سے لگا لیا۔ مت روئے بھائی، آپ رونے کے دن چلے گئے، اب ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ملال نہیں ہے، آپ کے لیے نفرت کا ہلکا سا جذبہ بھی نہیں ہے۔ اور اپنی بھابھی کے لیے؟ بھائی نے مجھ سے روتے ہوئے سوال کیا تو میں نظریں چرانے لگی۔ سچ یہ تھا کہ میں بھابھی سے بہت نفرت کرتی تھی۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد سے مجھے ان سے گھن آنے لگی تھی، مگر آج جو کچھ میں نے ان کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا تو ان پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے وڈیرے کو سزا کے لیے جیل میں ڈلوا دیا اور اسے اس کے تمام جرائم کی کڑی سزا دلوانے کا پختہ ارادہ کیا۔ میں بھائی کے پاس گئی جو اب بھی شرمندہ کھڑا تھا۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے میری وردی کو دیکھا۔ سارا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز رند کی تھی۔ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے اپنے بیوی کے بجائے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بھائی کی نوکری کے لیے ایک جگہ بات کی، اس کے خاندان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کی۔ بھائی اور بھابھی کو شہر میں ہی میری رہائش گاہ کے قریب ایک چھوٹا سا مکان دلوا دیا۔ بھابھی نے بھی وڈیرے کے شرمناک اعتراف کے بعد سچے دل سے معافی مانگی۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ سکون بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ملتا ہے۔ میری کامیابی کا حقیقی مقصد بھائی سے انتقام لینا نہیں تھا، بلکہ حقیقی مجرم کو سزا دینا اور معاشرے میں حق قبول پالا کرنا تھا۔ کیوں وقت نے سارے حساب چکا دیے، میں نے اپنے عہدے کی طاقت سے ظلم کو ختم کیا اور اپنے بچھڑے ہوئے خاندان کو بھی اس تباہی سے باہر نکالا جو وڈیرے کی نیت کی وجہ سے ان پر آن پڑی تھی۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ہماری